قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا۔ کل کے درس میں دیت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ دیت 100 اونٹ بنتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کی ادائیگی میں اتنی آسان شکل پیدا کی ہے کہ اس میں جتنا بھی غور کریں انسان کی عقل حیران رہتی ہے، اور ضابطہ اور اصول بھی یہی ہے کہ ادائیگی جتنی آسان ہوگی اتنی ہی ممکن ہوگی، اور جتنی ادائیگی مشکل بنا دی جائے گی ظاہر ہے کہ اتنی ہی ادائیگی کے اندر پھر دشواریاں بن جاتی ہیں اور دوسرے راستے انسان اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک تو آسانی پیدا کرنے کے لیے یہی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ 100 اونٹ اگرچہ بہت بڑی مقدار ہے، لیکن 100 اونٹوں میں اللہ رب العزت نے 5 قسمیں متعین کی ہیں۔ سب اونٹ ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر قربانی کے لیے 5 سال کا اونٹ ہونا چاہیے، اس کی ایک اپنی قیمت ہے اور بھاری قیمت ہے۔ سارے اونٹ اس قیمت کے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں سے 20 اونٹ وہ ہوں گے جو 1 سال کے ہیں۔ 1 سال کا بچہ جو دوسرے سال میں شروع ہے اس کی اتنی زیادہ قیمت نہیں ہوتی۔ ہمیں اونٹ خریدنے کا تو زیادہ تجربہ نہیں ہے، لیکن بکرے یا گائے وغیرہ قربانی کے لیے ہم خریدتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو 6 سال پہلے سے خرید لیتے ہیں۔ پہلے خریدنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت کم قیمت پہ مل جاتے ہیں۔ تو اگر 2 سال کی گائے کی قیمت فرض کرو 1,00,000 1.5 لاکھ ہے، تو سال کے لگ بھگ جو گائے ہوگی اس کی قیمت ہزاروں میں ہوگی، لاکھوں میں نہیں ہوگی۔ تو 20 اونٹ ایسے ہوں گے جن کی عمر 1 سال پوری ہو چکی ہے، اور 40 ایسے ہوں گے جن میں 20 مؤنث اور مادہ اور 20 نر جن کی عمر 2 سال مکمل ہو گئی ہے، تیسرے سال میں 60 ہو گئے۔ اور 20 ایسے ہوں گے کہ جن کی عمر 3 سال ہو گئی ہے، اور 20 ایسے ہوں گے جن کی عمر 4 سال ہو گئی ہے۔ تو یوں قربانی کے لیول سے سارے کے سارے کم ہیں، تو اس حوالے سے قیمت خاصی کم ہو جاتی ہے، آدھے سے بھی نیچے چلی جاتی ہے۔ اور اس کی ادائیگی بھی اس کے خاندان پر، اس کے رشتہ داروں پر، اس کی گلی محلے والوں پر اور اس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے سب لوگوں پر ہے، اور یہ بھی سینکڑوں میں تعداد چلی جاتی ہے، سینکڑوں لوگوں نے ادا کرنی، اور پھر ادا بھی یکمشت نہیں کرنی ہوتی بلکہ 3 سالوں میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ فرض کریں ایک آدمی کے حصے میں 50,000 بھی آ جائے تو 3 سالوں میں اس کو ادا کریں تو ماہانہ بمشکل 1300-1400 روپیہ بنے گی۔ تو آج کل کے دور میں غریب سے غریب آدمی کے لیے بھی مہینے میں 1300-1400 روپیہ نکالنا کوئی معنی نہیں رکھتا، جبکہ اس میں پورے معاشرے کو تحفظ ہے، اس کے بدلے میں امن حاصل ہوتا ہے۔ یہی حادثہ جو اس سے پیش آیا ہے ہم سے بھی پیش آ سکتا ہے، اس وقت ہمیں بھی انہی سارے لوگوں کے تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی ضروری قرار دیا ہے مسلمتن کہ یہ دیت اس کے گھر والوں کو، اس کے وارثوں کو پہنچانی لازمی ہے، اور یہ ذمہ داری حکومت کے سر ہے کہ وہ وصول کر کے پوری کی پوری ان کو ادا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ آج کے دور میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ بس مجھے اس میں سے حصہ ملنا چاہیے، تو سارے محکمے ہمارے سرکاری اس میں انوالو اور ملوث ہو جاتے ہیں، صاحب حق تک حق پہنچتا نہیں ہے، ایسا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور دوسرا انتہائی آسان شکل میں،
اور تیسرے نمبر پہ بہت سارے لوگوں کو شریک کر کے گویا کہ ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی خیرخواہی، ایک دوسرے کے معاملات میں شرکت کو پیدا کیا تاکہ اخوت پیدا ہو اور اس کا ایک تاثر ملے کہ ہم سب ایک جسم کی مانند ہیں، ہم سب آپس میں بھائی ہیں، ہمارا آپس میں بھائی چارہ ہے، ہمارے آپس کے تعلقات ہیں، ہم ایک دوسرے کے معاملات میں شریک ہوتے ہیں، اس کا تاثر پیدا کیا گیا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ شریعت کا ہر اصول ضابطہ عمل کے اعتبار سے انتہائی آسان اور سہل ہے، ذرہ بر اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اسلامی قوانین سے آگاہ ہی نہیں ہیں، نہ ہی ان کے فوائد اور ثمرات سے واقف ہیں، اس لیے پھر ہمیں وہی انگریزوں کے قوانین بلے محسوس ہوتے ہیں، جس میں چور بازاریاں ہیں، جس میں ادھر ادھر کے راستے ہیں، رشوت کو رواج ملتا ہے، تو اسی سے ہم چلے آ رہے ہیں۔ پونی صدی سے اوپر وقت گزر گیا ہے، ہم اپنے قانون کو بھی درست کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ الا ان یصدقوا، ہاں یہ کہ اگر ان میں سے کوئی معاف کر دے تو وہ معاف ہو جائے گا۔ وراثت کی اعتبار سے یہ دیت بھی وارثین کے درمیان میں تقسیم ہوگی، مقتول کے ورثہ کے درمیان ان کے وراثت کے حصے کے اعتبار سے تقسیم ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک معاف کر دے تو اس کا حصہ معاف ہو جائے گا، اور اگر دو معاف کر دیں تو دو کا حصہ معاف ہو جائے گا، اور اگر سارے معاف کر دیں تو سب کی طرف سے معاف ہو جائے گا۔ اور معاف کرنے کے بھی فوائد اور ثمرات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اور اس پر فضائل موجود ہیں۔ خون بہا بھی معاف کر سکتا ہے، جس کو مالی تاوان کہتے ہیں، دیت کہتے ہیں، اور قصاص بھی معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے ہو اور جس کو قتل کیا ہے وہ مومن ہے، مثال کے طور پر ہندوستان کا کوئی آدمی ہے، وہ ہندو سے مسلمان ہو گیا ہے یا سکھ سے مسلمان ہو گیا ہے، ہماری دشمن قوم کا فرد ہے لیکن مسلمان ہو گیا ہے، وہ قتل ہو گیا، تو دیت اس میں نہیں ہوتی۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اس میں ایک مومن غلام آزاد کرنا ضروری ہوتا ہے، کفارہ آتا ہے، دیت نہیں آتی۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر ایسی قوم کا شخص ہو مقتول کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں معاہدہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ باہر سے کوئی ویزا لے کر آ جاتا ہے یا ہم کسی ملک سے صلح کر لیتے ہیں، تو ایسے میں اگر کوئی قتل ہو جائے وہ غیر مسلم بھی ہو تب بھی فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو دیت واجب ہوگی جو اس کے اہل کی طرف، اس کے ورثہ کی طرف سپرد کی جائے گی۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومن غلام اس میں بھی آزاد کرنا ضروری ہوگا۔ اور یہاں تک شریعت نے ہمیں دیت کے حوالے سے پابند کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے کوئی وارث نہیں ہے تب بھی دیت وصول کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی لاوارث تھا، غریب تھا، اس کا پیچھا کرنے والا نہیں تھا، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں رواج چلتا ہے کہ وہ جی قتل ہو گیا تو اب اس کو کسی نے نہیں پوچھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ہی کوئی نہیں تھا، قانون کا اس کا پیچھا کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو اس لیے اس کا خون رائے گاں چلا گیا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کسی کا کوئی وارث نہ ہو دیت پھر بھی وصول کی جائے گی، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیت وصول کرے اور وصول کر کے اس کو بیت المال میں جمع کرے۔ اور اگر غلطی سے جس سے قتل ہوا ہے وہ ایسا شخص ہے کہ اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کا کسی ایسے شعبے سے تعلق نہیں ہے، وہ کسی ایسی جگہ پر آباد ہے جہاں کوئی محلہ، کوئی آبادی بھی نہیں ہے، تو ایسے آدمی سے خطاً غلط قتل ہو گیا، تو ایسے موقع پر اب اس کے انصار، مددگار اور عاقلہ تو نہیں ہے کہ جو دیت ادا کرے، تو حکومت بیت المال سے دیت ادا کرے گی، اس لیے کہ کسی مومن، کسی مسلمان یا کسی بھی انسان کا خون فضول میں ضائع نہ چلا جائے، اس کی کوئی نہ کوئی قیمت لگنی چاہیے، تو حکومت بیت المال سے اس کی دیت ادا کرے گی۔ تو ہمارے ہاں ہمارے سامنے ہے، اور روز قتل ہوتے ہیں اور کتنی کتنی مقداروں میں قتل ہوتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ۔ پھر اگر جو شخص غلام نہ پائے، غلام موجود نہیں ہے جیسا کہ آج کل ہے، تو اس کو چاہیے کہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے، اور یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے۔ آخرت کی سزا جو بہت لمبا زمانہ جہنم جس کا تذکرہ آگے بھی آ رہا ہے، اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو یا تو غلام آزاد کریں، اگر غلام نہیں ہے جیسا کہ آج کل میسر نہیں آ سکتے تو 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر ایک بھی درمیان میں ناغہ ہو گیا تو دوبارہ سے 2 مہینوں کے روزے رکھنے ہوں گے، اور وگرنہ پھر آخرت کی سزا کے لیے تیار رہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں اور حکمت بھی رکھنے والے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی احکام دیتے ہیں تو وہ پوری علم کی روشنی میں ہوتا ہے اور حکمت اور دانشمندی کی روشنی میں ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، ہمیں تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔